میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انڈے کی زردی سے طلاء کیسے تیار کرتے ہیں۔ یہ طلاء نفس کے لیے بہترین ہے۔ اس طلاء کے استعمال سے نفس میں بجلی کی طرح کرنٹ اور حد سے زیادہ سختی آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں پروفیسر حکیم عنایت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کو اپنے چینل دار شفا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں، اور جو لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے اس پیج کو فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے انڈے کی زردی سے طلاء تیار کرنا، یعنی انڈے کی زردی سے نفس کی مالش تیار کرنا۔ تو وہ آپ نے کس طرح سے تیار کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دیسی انڈے لینے ہیں، یعنی دیسی انڈے وہ انڈے ہوتے ہیں جو ہم مرغیوں کو پالتے ہیں، اور مرغیاں ایسی خوراک استعمال کریں جس میں سب کچھ شامل ہو، یعنی ایک فارمی ہے جس میں ایک اسپیشلی غذا دی جاتی ہے، بس ایک ہی۔ لیکن جو باہر کی گاؤں دیکھ لیں یا کسی اور جگہ پہ جو اس مرغیوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ مختلف طرح کی غذا کھاتی ہیں، تو وہ جو انڈا دیتی ہیں تو وہ جو انڈا ہوگا اس کو ہم دیسی انڈا کہتے ہیں۔ اس کی زردی جو ہے وہ جب پکتی ہے تو وہ براؤن ہو جاتی ہے، یعنی ریڈ براؤن، یعنی سیاہی تھوڑی سی دیتی ہے، تو وہ انڈے کی زردی بہترین ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 درجن یعنی 2 درجن دیسی انڈے لینے ہیں۔ 2 درجن دیسی انڈے لے کے آپ نے ان انڈوں کو بوائلنگ کرنا ہے۔ بوائلنگ جب ہو جائیں گے تو پھر آپ نے احتیاط سے ان کو اتار کے ان سے زردیاں جو ہیں ان کو الگ کر لینا ہے، سفیدی کو الگ کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے 1 تولہ شنگرف رومی آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ اس کی رگڑائی کر کے آپ نے 1 زردی اس شنگرف میں ڈال دینی ہے اور اس کو رگڑنا ہے، یعنی مکس کر دینا ہے۔ اس طرح آپ ایک ایک کرتے زردی ڈالتے جائیں۔ جب 24 زردیاں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے ایک بڑی کڑھائی لینی ہے لوہے کی اتنی سی، اس میں آپ نے جو مواد بنایا ہے وہ اس میں ڈال کے آگ کے اوپر رکھ دینا ہے۔ جب آگ کے اوپر رکھیں گے تو اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا، زردیاں جلنی شروع ہو جائیں گی۔ جب دیکھیں کہ زردیاں جل گئی ہیں، دھواں نکلنا بند ہو گیا ہے، تو آپ نے کسی بھی چمچ وغیرہ سے اس کو اس طرح سے دبانا ہے، ایسے وہ مواد کو، تو اس سے تیل جو ہے وہ خود الگ ہو جائے گا۔ جب وہ تیل الگ ہو جائے گا تو آپ نے احتیاط سے اس تیل کو کسی شیشی یعنی شیشے کا جو جار ہے وہ لینا ہے، پلاسٹک وغیرہ میں نہیں ڈالنا۔ تو اس میں آپ نے احتیاط سے اس کو ڈال لینا ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے رات کو 2-3 قطرے اس کے اوپر ڈال کے اس طرح سے آپ نے اس کی مالش کرنی، سائڈوں پہ بھی کرنی ہے، اوپر بھی کرنی ہے، آگے ٹوپی پہ نہیں کرنی اور نہ ہی نیچے کرنی ہے۔ آپ نے پہلے دن بھی کرنی ہے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ جب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ خارش شروع ہو جاتی ہے، لگاتے ہیں خارش ہوتی ہے، دانے بننے شروع ہو گئے ہیں، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ 3 دن آپ نے وقفہ کرنا ہے، 3 دن کے بعد پھر آپ نے مالش کرنی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے 1-2 دن کر کے پھر 1-2 دن کا وقفہ، اس طرح سے آپ نے 5-6 دفعہ مالش کرنی ہے۔ تو آپ کے نفس کے اندر ایسا کرنٹ آئے گا جیسے بجلی کا کرنٹ ہے، یعنی جیسے ہی آپ ملنے کا سوچیں گے بھی آپ کو شہوت آنی شروع ہو جائے گی، اتنا کرنٹ آ جائے گا اس میں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کو شہوت آ جائے گی تو آپ کا نفس اتنا سخت ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، حد سے زیادہ سخت۔ ایسے دبانے سے تھوڑا سا بحث کریں گے نہیں ہوگا، اتنا سخت ہو جائے گا۔ تو سیکس کے بارے میں کسی بھی معلومات کے لیے ہمارے چینل دار شفا دواخانہ کے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں، انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔